بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاید اس سے پہلے یہ میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، لیکن میں دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں کہ اس وقت ایک ماحول بنایا جا رہا ہے مختلف لوگوں کی طرف سے، عاشقان عمران احمد خان نیازی کی طرف سے، کہ وہ باہر آ رہا ہے، اور اس کے اندر بڑے بڑے لوگ شامل ہیں، بڑے بڑے صحافی شامل ہیں۔ ہمارے ممدوح اور سینئر جناب مریم سیٹھی صاحب نے اس کی امامت کی ہے۔ ماحول یہ بنایا جا رہا ہے کہ عمران احمد خان نیازی باہر آ رہا ہے، اگرچہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان لوگوں کو انصار عباسی صاحب سے لے کے نجم سیٹھی صاحب تک، ان سب کو یہ لائن جو ہے وہ حکومت کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دی گئی ہے، اور انہیں کہا گیا ہے کہ یہ لائن ذرا ڈال کے دیکھیں اس کا رد عمل کیا آتا ہے۔ اس کو نوزی سے چوپ پائیں، ٹھیک ہے، اور ہم تو خاموش ہیں۔ ایک طرف سے یہ تاثر بنایا گیا کہ حکومت نے یا فوج نے ان لوگوں کو، یہ دونوں اصحاب میں دونوں کا دل سے احترام کرتا ہوں، جسے کہنا چاہیے میں دونوں کا جرنلسٹک کریڈینشل کے حوالے سے دل سے احترام کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور لیکن اس کے باوجود بھی جرنلسٹ جو ہوتا ہے اس نے خبر دینی ہوتی ہے، اس نے زیر بحث رہنا ہوتا ہے، اور اگر انہیں کوئی بہت بڑی جگہ سے یہ بات دی جا رہی ہے، بھئی میرے ورگے جرنلسٹ سے نہیں رہا جاتا، اگر کوئی تھوڑا جا بڑا سورس بھی جو ہے وہ ہمیں فون کر کے یا باتوں کے اندر یا چائے کے اوپر بلا کے یا کافی پہ بٹھا کے کوئی بات سنائے، ساڑھے کو نہیں رہا جاندہ ہے، پیر زمین تے نہیں پہ رہے ہوندے، وہ تو ان کو تو ٹاپ لیول سے باتیں کمیونیکیٹ ہوتی ہیں نا، تو وہ تو پھر کہہ جاتے ہیں۔ وہ یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران احمد خان نیازی باہر آ رہے ہیں، اور اس کے اندر برادر عزیز جناب، چلے نام کیا لینا، انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ جی 5 تاریخ کو کیس لگا ہوا ہے، 6 کو وہ باہر آ رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ یہ ہوا بنا رہے ہیں کہ جی وہ باہر آ رہے ہیں، اور اس کے اوپر یوتھی ہے نچ نچ کے مرن والے ہوئے، جبکہ عمران احمد خان نیازی صاحب نے تحریک لانچ کرنے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ میں جیل سے بیٹھ کے اس تحریک کی قیادت کروں گا، احتجاجی تحریک۔ تو اگر دونوں باتیں درست مان لی جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ 5 کو کیس لگے گا، جج کہے گا ایسی تیسی سب دی، فوری طور پہ عمران خان مجھ سے 6 تاریخ کو عمران خان جمعے والے دن رہا ہو جائیں، اور پی ایم ایل این کو جمعہ مبارک ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ہم دونوں کو درست مانتے ہیں۔ وہ خبر جو کر دیو کہ جناب انہوں نے حکومت نہیں کیا، ذرا چیک کریے، تھرمامیٹر لا کے چیک کر، اگر وہ رہا ہو کے باہر آ جاتے تو کیا احتجاجی تحریک کی امامت کرنے کے لیے یا قیادت کرنے کے لیے وہ دوبارہ پھر گرفتاری دیں گے 9 تاریخ کو، عید کی چھٹیاں ختم ہونے کے بعد، اور پھر جیل سے بیٹھ کے تحریک کی قیادت کریں گے؟ ہر محاذ کے اوپر کچھ نہ کچھ چھوڑا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کا رسپانس لیا۔ تو خیر میں عرض کر رہا ہوں خواتین و حضرات، بنیادی طور پہ اس وقت 2 گروہوں کے اندر یہ لوگ تقسیم ہیں یا تقسیم کیے ہیں، حکومت نے تقسیم کیے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ نے تقسیم کیے ہیں، بدل تقسیم، اور دونوں کا پاس اپنا سیٹ آف آرگومنٹ ہے۔ میں بھی ان میں سے ایک گروپ کا رکن ہو سکتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں کس کا رکن ہوں وہ میں آپ سے آخر میں عرض کروں گا۔ پہلے جو کہ اینٹی عمران خان گروپ ہے، اس کا یہ خیال ہے کہ بھارت کے ساتھ جو ہاتھ جوڑی ہوئی ہے، جو کشتی ہوئی ہے، جو ملاقہ ہوا ہے، اس کے نتیجے کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے انڈیا کو پھینٹی لگا کے اس کا منہ نک رنگ کے جنوں کہی ساڑھے پنجابی سے کہتے ہیں منہ نک رنگ چھڑے ہے، یعنی کہ ہونٹوں سے بھی خون نکل رہا ہے، ناک سے بھی خون نکل رہا ہے، پاکستان نے اس کو نکر میں کھڑا کر دیا۔ ظاہر ہے کہ جب آپ اپنے شعبے کے اندر اپنی مہارت منواتے ہیں، جو کہ ہماری فوج نے منوائی، آپ کے مخالفین جو اس وقت آپ پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی غیر پیشہ ورانہ حرکتوں کے باعث ان کا منہ بند ہو جاتا ہے، اور وہ مخالفین ضروری نہیں ہے کہ اندرون ملک ہوں، وہ دوسرے ملکوں میں بھی ہو سکتے ہیں، ان ملکوں میں تو ضرور ہوتے ہیں جن کا آپ منہ ناک رنگتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہ ہو گئے ہیں اسٹرانگ، اور چونکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیم پیج انجوائے کر رہے ہیں، 9 تاریخ تک پی ٹی آئی
پاکستان کے اندر اور اس کا سوشل میڈیا، جیسے 10 کو بھی یہی صورتحال تھی، لیکن حکومت کہتی ہے نہیں 10 کو وہ ہمارے ساتھ، چلے ہم حکومت کی بات مان لیتے ہیں۔ 9 تاریخ تک عمران احمد خان نیازی، ان کی ہمشیرہ، پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا، خاص طور پہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے مفرور جو ہیں، یہ سارے کے سارے مودی صاحب کی طرف سے یا اجیت ڈوبھل صاحب کی طرف سے بول رہے تھے۔ 10 تاریخ کو لگ گئی حتمی فیصلہ کن پھینک، اب تو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہو گئی، اب انہیں، میرا مطلب ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ جو سمبڑیال کا الیکشن ہے اس نے بھی کنفرم کر دیا، ویز آر ووٹ ود گئے پوائنٹ، اور سمبڑیال جو ہے اس کے اوپر ہم الگ سے بھی لاگ کرتے ہیں۔ سمبڑیال جو ہے وہ سرحدی کانسٹیٹوینسی تھی، سرحدی حلقہ تھا جہاں پہ جنگ ہوئی ہے بھائی۔ سمبڑیال کی کینٹ میں سے گئے ہیں نا، تو سب سے پہلے ہمارے پرائم منسٹر جناب آرمی چیف کو لے کے کہاں گئے تھے؟ سمبڑیال گئے تھے۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ جناب حکومت ہو گئی اسٹرانگ، اور اب یہ حکومت جو ہے نا یہ منہ رنگ دے گی، لمبے گی چنگی طرح اپنے ہر ناقد کو، اور اب یہ فوج جو ہے یہ بھی جو بک بک کرے گا اس کو اونگے آئے گی۔ ایک نقطہ نظر یہ۔ دوسرا نقطہ نظر جو کہ اچھا میں اس نقطہ نظر کا حامی ہوں کیونکہ جو پہلا ہے، دوسرا نقطہ نظر جو کہ اس وقت پی ٹی آئی کے حامیان کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں، جن کے خیال کے اندر عمران احمد خان نیازی کے اوپر کوئی آسمانی مخلوق رات کو اتر کے اس کو تھاپڑا دیتی ہے کہ گھبرانا نہیں۔ امریکہ کے نائب صدر نے پاکستان کو منع کیا کہ آپ نے انڈیا آپ کے اوپر کچھ کرے گا تو آپ نے آگے سے بولنا۔ اس کے بعد سعودی عرب کے ڈپٹی وزیر خارجہ جو ہے وہ پاکستان کے دورے پہ آئے، پہلے وہ بھارت گئے پھر پاکستان آئے، اور ان کے بقول وہ یہی کہہ کے گئے، حالانکہ وہ یہ کہہ کے نہیں گئے۔ اب اس کے بعد پاکستان نے امریکہ اور سعودی عرب کا پار ہی چکا، ان کے کہے کو خاطر میں نہیں لائے، اور حافظ صاحب نے اپنی ضد کے اندر رگڑ دیا۔ اب یہ دونوں قوتیں ہو گئی ہیں ناراض۔ اب سعودی عرب نے کچھ $4 ارب رکھوائے ہوئے ہیں، سعودی عرب ویسے بھی پچھوں دی کر کے کچھ ہمارے خزانے میں ڈال دیتا ہے، تو تیل شیل کی رائٹ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس صورتحال ہم ان کی ناراضگی تو افورڈ نہیں کر سکتے، تو اب کیا ہونا ہے؟ اب یہ ہونا ہے کہ ان کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب فیلڈ مارشل اور موجودہ حکومت کی قربانی ہونی، اور ظاہر ہے کہ یہ قربانی کیسے ہو سکتی ہے جب تک کہ عمران خان موقع کے اوپر موجود نہ ہو، اس لیے عمران احمد خان نیازی صاحب رہا ہو جائے۔ یہ ایک دوسرا نقطہ ہے، اور یہ باقاعدہ یوتھیوں کے اندر بیچا جا رہا ہے، اور ان کے جتنے بھی انٹلیکچوئل لیول کے لوگ ہیں وہ اس سودے کو بیچتے ہوئے پائے جا رہے ہیں۔ میں دوسرے نقطہ نظر سے اس لیے بھی ایگری نہیں کرتا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس وقت بھارت کی طرف سے گارنٹی جس ملک نے دی ہے کہ یہ کچھ نہیں کرے گا، اس کا نام سعودی عرب ہے۔ یہ جو سیز فائر ہوا ہے اس میں دونوں ملکوں کے گارنٹر ہیں نا، پاکستان کا گارنٹر جو ہے وہ ترکی بنا ہے، اور بھارت کا گارنٹر جو ہے وہ سعودی عربیہ بنا ہے۔ یعنی اگر ہمیں کچھ کہنا ہے، بھارت کو کی شکایت لگانی ہے کہ اس نے فلاں جگہ پہ وائلیشن کی ہے، تو ہمیں سعودیہ کو فون کر، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے سعودی عرب بھارت کا گارنٹر بن سکے، سعودی عرب کو پاکستان سے ایک ڈسٹنس مینٹین کرنا تھا، اور وہ کر رہا ہے۔ اس کو آپ بنیاد بنا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ سعودی عرب جو ہے وہ حافظ سید جنرل عاصم منیر شاہ صاحب سے ناراض ہے، یا سعودی عرب جو ہے وہ اپنا شہباز شریف صاحب سے ناراض ہے کیونکہ انہوں نے ان کا کہنا نہیں مانا۔ ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب کی بھی مرضی یہی ہو اندر سے، جس طرح اور بہت سارے ممالک کی مرضی تھی کہ انڈیا نو پھینٹ ہو جائے، چائنا کی مرضی تھی، رشیا کی مرضی تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے رشیا کا بنا ہوا S-400 ہو اور وہ ایکٹ ہی نہ کر سکے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس کا کسی نے کوڈ ورڈ پاس ورڈ دیا ہی ہوگا نا۔ 43 ملکوں میں استعمال ہوتا ہے وہ S-400، اور اب وہ S-500 بنانے پہ چلا گیا ہوا، اور S-500 کی جوائنٹ پروڈکشن اس نے شروع کر دینی ہے رشیا نے، اور S-500 بنانے کا لائسنس بھی اس نے انڈیا کو دے دیا، ٹھیک ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔